جب محمد عربی جیسی عظیم شخصیت، محمد عربی جیسا عظیم نبی، اللہ کا محبوب پیغمبر حق بیان کرے، حق و صداقت کا علم بلند کرے، تو ان کے جسم کو لہو لہان کیا جائے، ان کے جسم کو زخمی کیا جائے، ان کو شہید کرنے کے طرح طرح کے منصوبے بنائے جائیں، انعامات مقرر کیے جائیں، مخالفت کرنے والے مخالفت میں حدیں کراس کر دیں، دشمنی کرنے والے دشمنی کے اندر کوئی راستہ نہ چھوڑیں، تکلیف دینے والے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ آج کے دور کے اندر کوئی مولوی اٹھے، کوئی علامہ صاحب، کوئی لیڈر اٹھ کے کہے میں حق گوئی کا علم بردار ہوں، حق و صداقت کا علم میں نے بلند کیا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ نہیں، کہ آپ اس کو دیکھیں جو حق گوئی کا مدعی ہے، حق و صداقت کے علم بلند کرنے کا مدعی و دعویٰ دار ہے، جو اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں بھئی حق بولنے والا ہوں، میں دین کی خدمت کرنے والا ہوں، میں دین اسلام کی بات کرنے والا ہوں، میرے دل کے اندر دین اسلام کا درد ہے، میرے دل کے اندر دین و اسلام کی تڑپ ہے، مسلمانوں کے جذبات ہیں، مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، تو اب اس کو دیکھیں آپ، وہ محمد عربی کے اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ نہیں، اسے دیکھیں کہ وہ شخص سیرت رسول، سیرت صحابہ کے معیار پر سچا ہے یا نہیں، کہ سیرت رسول، سیرت صحابہ یہ پیغام دیتی ہیں کہ محمد عربی کی پہلی تقریر ہے، امام الانبیاء کی پہلی تقریر ہے، تو پہلی تقریر پر سب سے پہلے پتھر برسانے والا ابو لہب نبی علیہ السلام کا سگا چاچا ہے، مخالفت کرنے والے سب سے پہلے اپنے میدان میں نظر آتے ہیں، پھر نبی کے وجود کو زخمی کیا جاتا ہے، نبی کے وجود کو لہو لہان کیا جاتا ہے، پھر خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ سے اجازت طلب کر کے جب مشرکین مکہ میں تقریر کرنے جاتے ہیں، وہاں توحید کی دعوت دینے جاتے ہیں، تو ابوبکر صدیق کی تقریر پر واویلا ہوتا ہے، ابوبکر صدیق کو زخمی کیا جاتا ہے، ابوبکر صدیق کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، اتنا مار دیا جاتا ہے کہ مار مار کے ابوبکر صدیق کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے۔ امت کا پہلا خلیفہ ہے، امت کا پہلا علم بردار ہے، نبی کے بعد سب سے زیادہ عظمت والا، شان والا، مقام والا، شوکت والا ابوبکر صدیق ہے۔ اس کی تقریر پر بھی لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ زخمی کرتے ہیں، لوگ بے ہوش کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ علامہ صاحب جو حق کا علم بردار ہے، حق بیان کرنے کا مدعی ہے، کیا اس کے اس حق گوئی کے بعد اس کے مشرک مخالف ہیں یا نہیں، کفر اس کا مخالف ہے یا نہیں، اس کے خلاف سازشیں ہیں یا نہیں، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں یا نہیں، اس کے سامنے کفر دیوار بنا ہوا ہے یا نہیں، کبھی اس پر بھی حملہ ہوا کہ نہیں، کبھی اس کو بھی غلط کہا گیا کہ نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں کہ اس کی تقریر پر بھی اعتراض ہوئے، اس کو بھی غلط کہا گیا، اس کو بھی تشدد پرست کہا گیا، اسے بھی بنیاد پرستی کے طعنے دیے گئے، اس کے اپنے بھی مخالف نظر آئے، اس کے غیر بھی مخالف نظر آئے، اور اس کے ہر بیان پر اور اس کی ہر تقریر پر آپ کو اعتراض کرنے والے مل جائیں، تو سمجھ جائیے یہ واقعتاً حق پرست ہے، یہ واقعتاً حق کا مدعی ہے۔ لیکن دیکھیں آپ، اگر اس کے پہلو کے اندر صدیق کا منکر بھی ہے، صدیق کو کافر کہنے والا بھی ہے،
اس کے بازو کے اندر امی عائشہ پر تبرہ کرنے والا بھی ہے، صحابہ کرام کو معاذ اللہ کافر کہنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو غلط کہنے والا بھی ہے، جبریل امین کو غلط کہنے والا بھی ہے، محمد کے بعد امامت کا قائل بالفاظ دیگر نبوت کا منکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ مشرک بھی ہے، اور اس کے ساتھ منافق بھی ہے، اس کے ساتھ کافر بھی ہیں، ساروں کے ساتھ مل کے وہ اس راہ پہ چلا ہوا ہے اور سب کو ساتھ ملا کے کھچڑی بنا کے آگے چل رہا ہے، اور وہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سچا ہوں، میں حق کا علم بردار ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ سیرت رسول کے پیش نظر اور سیرت صحابہ کے روح سے جھوٹا تو ہو سکتا ہے، لیکن حق و صداقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب امام الانبیاء جیسی ذات کی تقریر پر پتھروں کا برساؤ ہو، جب صدیق اکبر جیسی ذات تقریر کرے لوگ مار مار کے بے ہوش کر دیں، جب حضرت ابو ہریرہ جیسا مدبر انسان حق بیان کرے تو زخموں سے چور کر دیا جائے، جب نبی کی مخالفت کی جائے تو آج کا مولوی حق گوئی کا مدعی بھی ہو اور اس کے ساتھ کافر بھی ہو، اس کے ساتھ مشرک بھی ہو، اس کے ساتھ اسلام کا مخالف بھی ہو، اسلام کا دشمن بھی ہو، تو یہ دوغلا پالیسی ہے، یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ایک نبی دکھا دیں، نبیوں میں کوئی ایک نبی دکھا دیں جس نبی نے تقریر کی ہو، جس نبی نے بیان کیا ہو، جس نبی نے توحید کی دعوت دی ہو، جس نبی نے حق کا پیغام بلند کیا ہو، اس نبی کی مخالفت نہ ہوئی ہو، اس نبی کو نہ ماننے والے نہ ہوں، اس نبی کی دشمنی کرنے والے نہ ہوں۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں کوئی ایک نبی آپ نہیں دکھا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، واضح سی بات ہے، جب توحید بیان ہوگی تو مشرک کو تکلیف ہوگی، جب توحید کا علم بلند ہوگا تو کافر کو تکلیف ہوگی، جب سنت کی بات ہوگی تو بدعت والے کو تکلیف ہوگی، جب صحابہ کی بات ہوگی صحابہ کے نہ ماننے والے کو تکلیف ہوگی، جب صحابہ کی عظمت کی بات ہوگی صحابہ کی عظمت کے منکر کو تکلیف ہوگی، جب نبی کے دین کی بات ہوگی نبی کے دین کو نہ ماننے والوں کی تکلیف ہوگی، جب نبی کے دین کے سر بلندی کی بات ہوگی تو نبی کے دین کو سرنگوں کرنے والوں کو تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف اتنی ہوگی کہ اس تکلیف میں مخالفت ہوگی، پھر اس مخالفت میں کبھی حملہ ہوگا، کبھی تشدد ہوگا، کبھی بربریت ہوگی، کبھی ہتھکڑی ہاتھوں میں آئے گی، کبھی پاؤں میں بیڑی لگے گی، کبھی جیلوں کو آباد کرنا پڑے گا، کبھی تختے دار پر جھولنا پڑے گا، کبھی جیلوں کے اندر جانا پڑے گا، کبھی بیویوں کو بیوہ کروانا پڑے گا، کبھی بیویوں کو بیوہ کروا کے بچوں کو یتیم کروانا پڑے گا، کبھی ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، کبھی اولاد کو بے سہارا چھوڑنا پڑے گا، کبھی گردنوں کو اتاروانا پڑے گا، کبھی تختے دار پر لٹکنا پڑے گا، کبھی سولی کو چومنا پڑے گا، کبھی پولیس مقابلے کے اندر مارا جانا پڑے گا، کبھی یوں ہی گم ہو جانا پڑے گا، کبھی سینے پر گولیاں کھانی پڑیں گی، کبھی بم دھماکوں میں اڑ جانا پڑے گا۔ جب حق ہوگا تو باطل کی مخالفت ہوگی، باطل مقابلہ کرے گا، باطل مقابلے کے اندر آ کے ضد کے اندر آ کے تمہیں مٹانے کی کوشش کرے گا۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ حق پرست بھی ہوں، آپ حق کے مدعی بھی ہوں اور دشمن بھی آپ کے ساتھ ہو، تو سمجھ لیجئے یا تو آپ جھوٹے ہیں یا آپ کا دشمن جھوٹا ہے۔